حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ دیں سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے سورہ نمل میں 19واں پارہ سورہ نمل میں یہ واقعہ موجود ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک میدان کے اندر انسان، جنات اور تمام جانوروں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ یہ جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہے نا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے وہ نمونہ انسانوں کو دکھایا ہے کہ تم سب کو جنت میں ایسی بادشاہت ملنی، کہو انشاءاللہ۔ یہ نمونہ دکھایا، دیکھو یہ فروٹ جو ہیں یہ جنت کے فروٹ کے نمونے ہیں، حقیقت نہیں ہے، اور میں حقیقت وہاں جا کے دیکھو گے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں نے معراج والی رات دیکھا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو یہ جو حکومت ملنی ہے یہ خدائی ہے بظاہر، ایسی حکومت، ہر چیز پہ حکومت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور وہ جنت کی حکومت کا نمونہ زمین پہ دکھایا، فرمایا ایسی حکومت ہم تمہیں جنت میں عطا فرمائیں گے، دنیا کی حکومتوں کے پیچھے پاگل نہ ہو جاؤ، یہاں جو تم چودراہٹ چاہتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا جو آخرت کی چودراہٹ ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے تمام لشکروں کو حکم دیا، جنات بھی آ جائیں، انسان بھی آ جائیں، والطیر فہم یوزعون، سارے کے سب میدان میں جمع۔ پھر حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک آ گئے کہ وادی نملہ میں، سورت کا نام بھی نمل ہے، نمل کا معنی چیونٹی، کہاں آ گئے؟ چیونٹیوں کی بستی میں، کہاں آ گئے؟ ہاں، ان کا بھی ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیسے وہ خوراک کو توڑ توڑ کے لے جا رہی ہیں، کتنی سیانی ہیں، دیکھو دانے کو، اگر پورے دانے کو وہ اپنی بل میں لے جائے تو دانہ اگ جائے، وہ اس کو توڑ دیتی ہے، اس کو کیا کر دیتی ہے، پھر وہ اگتا نہیں ہے، اللہ نے اس کو بھی سمجھ دی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام آئے چیونٹیوں کی بستی میں، قرآن بتا رہا ہے بڑی چیونٹیاں تھیں، فرمایا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کہتے ہیں قرآن سن کے ساتھ ہی کہہ دیں ماشاءاللہ۔ یہ جو سو رہے ہیں نہ سونے دیں ان کو، یہ مجھے بڑا بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے، نہ کریں ایسے، آپ اللہ کا قرآن دل سے سنیں، کیا کر رہے ہو یار؟ کبھی کھانا کھاتے ہوئے نیند آئی ہے؟ بولو تو صحیح، کوئی ایسا پہلوان ایک دکھا دو پوری دھرتی پہ، وہاں پر تو شادی حال میں جب وہ کھانا کھلتا ہے وہاں تو ایسے ایسے بازو، وہ سوئے ہوئے شیر بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں بھئی اللہ اس کے رسول کی بات سنتے ہوئے نیند کیوں آتی ہے؟ تو یہاں بھی الرٹ ہو کر بیٹھنا چاہیے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے چیونٹیوں کی بستی میں، اور ایک چیونٹی جو ان کی سردار تھی چیونٹیوں سے کہنے لگی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اپنی بلوں میں چلی جاؤ، اپنی بلوں میں، کہیں ایسے نہ ہو ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کے پاؤں کے نیچے روندی نہ جائیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ غیب کا علم کون جانتا ہے؟ لگاؤ اس چونٹی پر بھی فتویٰ، یہ کہہ رہی ہے کہ نبی نہیں جانتے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قرآن کہہ رہا ہے، جی اللہ کرے عصر حاضر کے چونٹوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، کیوں جی اونچی کہیں آمین۔ اور وہ کہنے لگی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ہم سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کے پاؤں کے نیچے روندی نہ جائیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو، انہیں اور یہاں کہتے ہیں جی پیروں کی تو بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، کیوں جی؟ کتنا بڑا جھوٹ ہے، غیب کا علم کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں غیب کا علم، اور ایک ہے خبر غیب، اللہ غیب کی خبریں، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک ہے علم غیب، یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی، صرف اللہ جانتے اور کوئی نہیں جانتا۔
اب سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا، کیونکہ وہ زبان جانتے تھے نا، منطق الطیر، پرندوں کی زبان جانتے ہیں، سب کی زبان جانتے ہیں، تو اب وہ زبان سمجھ گئے تو پہچان گئے تو مسکرا دیے. کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو میں سزا دیتا ہوں، اس نے کیسے کہا کہ میں نہیں جانتا. ہیں جی، سمجھ کے کیا ہوا؟ مسکرائے. قرآن کہہ رہا فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی اس بات سے سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے. آپ بھی مسکرا دیں. فتبسم ضاحکا من قولہا، اس چونٹی کی بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے. اور آگے کیا کہنے لگے؟ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی. اے الہ العالمین، مجھے توفیق عطا فرما دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں. آپ نے مجھے یہ بادشاہت عطا فرمائی ہے، آپ نے مجھے جانوروں کی بولیاں بھی سکھلا دی ہیں، ان کی زبانیں بھی سکھلا دی ہیں. اے الہ العالمین، یہ سب آپ کے انعامات ہیں. آپ مجھے توفیق عطا فرمائیں کہ میں آپ کی ان نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کروں. نبی مانگ رہے ہیں الہ العالمین ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دیجئے. یہ بہت بڑی عبادت ہے شکر، اور آپ جن عبادات پہ شکر ادا کریں گے، یاد رکھو تکبر کی جڑ کٹ جائے گی اور خدا کے دربار میں وہ عمل قبول ہو جائیں گے. آپ شکر ادا کریں، مولا تیرا شکر ہے، نماز روزے کی توفیق عطا فرمائے. شکر ادا کریں. ہم شکر نہیں ادا کرتے، تکبر کرتے، میں تو حجت پڑھتا ہے جی، میں تو اتنے عمرے کر آیا ہوں جی، میں نے تو جناب فلاں کام کر دیا ہے. کیوں جی ایسے ہے جی؟ مجمع میں بیٹھ کر لوگوں کی برائیاں کر کے آخر میں اپنی اچھائی بیان، میں ایسے کیا ہے. یہ کیا تم نے میں لگا رکھی ہے؟ اس پہ یہ کہو اللہ نے فضل فرمایا، مجھے حج کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے فضل فرمایا، مجھے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی. اللہ توفیق نہ دیتے ہم کوئی بھی نیک عمل نہ کرتے. یہ سب کس کی توفیق سے ہے؟ بولو بولو، کس کی توفیق سے؟ فرمایا ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے الہ العالمین، آپ نے میرے اوپر بھی انعامات کیے، میرے والدین کے اوپر بھی انعامات کیے ہیں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. ہاں سب کہو سبحان اللہ. اے الہ العالمین، مجھے شکر کی توفیق عطا فرما دیجئے جو میرے اوپر، میرے والدین کے اوپر انعامات، اور مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے. ایسے نیک اعمال جو آپ کی بارگاہ کے اندر قبول ہیں، انترضاہ، جو آپ کے پسندیدہ ہیں، جو مقبول ہیں. اسی لیے ہمیں حکم ہے نیک عمل کرو اور اس کی قبولیت کی دعا بھی کرو. اس کی قبولیت کی، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے ہوئے ہیں، اور جب گھر بن گیا تو دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا. اے الہ العالمین، تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اپنی شان رحمت سے اسے قبول فرما لیجئے. تو نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کیجئے، یا اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، شان رحمت سے قبول بھی فرما لیں. یا اللہ نماز کی توفیق عطا فرمائی، شان رحمت سے قبول بھی فرما لیں. آپ نے عبادات کی، صدقہ خیرات کی، نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائی، مولا اپنی شان رحمت سے قبول بھی فرما لیجیے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو نیک عمل کر کے قبولیت کی دعا بھی، ہاں قبولیت کی دعا بھی. اور جب آپ قبولیت کی دعا کریں گے، یہ پکی بات ہے کہ آپ کے وہ نیک اعمال قبول ہو گئے ہیں، وہ آپ کے اعمال قبول ہو گئے خدا کے دربار. تبھی تو یہ توفیق دی جا رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام مانگ رہے ہیں یا اللہ ایسے اعمال کی، نیک اعمال کی توفیق دیں ترضا ہو، جو آپ کے ہاں مقبول ہوں، جس کو آپ پسند کرتے ہوں. اور آگے فرمایا ایک اور تکبر کی جڑ کاٹی ہے قرآن کریم نے. فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
اے الہ العالمین مجھے داخل کیجئے جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ اپنی رحمت سے۔ کس سے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں قیامت کے دن جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا۔ اما عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل سے نہیں؟ فرمایا عمل کی بھی توفیق اسی کو ملے گی جس پہ فضل ہوگا۔ عمل کی توفیق کس کو ملے گی؟ بولو جس پہ، اور جس پہ فضل نہیں اس کو نیک عمل کی توفیق بھی نہیں۔ فرمایا دنیا میں اپنے فضل سے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے اور قیامت کے دن اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائیں گے، تاکہ اپنی عبادات کے اوپر تکبر نہ ہو، گمنڈ نہ ہو میں نے بڑے عمل کیے، بہت کچھ کیا، ساری زندگی فلاں کرتے رہے، نہ فرمایا سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی اللہ کے فضل پہ امید رکھو، اور اللہ فرماتے جو میرے فضل پہ امید رکھے گا میں اس کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے فضل سے جنت میں داخل کروں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہی عرض کر رہے مولا وادخلنی برحمتک، داخل کیجئے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، نیک بندوں کے اندر۔ تو میرے محترم سامعین میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شکر کرنا اور شکر کی توفیق مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، اور فرمایا کہ حق تعالی جب بندے کے عمل کو قبول فرماتے ہیں تو شکر کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، شکر کی توفیق عطا فرما، اور جب انسان کے اعمال کے اندر کمی کوتاہی رہ جائے نا تو حق تعالیٰ پھر اس کو شکر کی توفیق نہیں دیتے بلکہ وہ تکبر کرتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے بیٹے کے ساتھ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے گیا تو میرا بیٹا کہنے لگا ابا جی ہم کتنے اچھے ہیں کہ ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کتنے بد نصیب ہیں کہ ان کو جو ہے وہ تہجد کی توفیق نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے بیٹا اس تہجد پڑھنے سے بہتر تھا کہ ہم لوگوں کو اچھا سمجھتے، ہم نے تہجد پڑھ کر وہ ثواب حاصل نہیں کیا جو لوگوں کو برا جان کر ہم نے گناہ حاصل کر لیا۔ یہ ہے عبادت سے جب انسان کے دل میں تکبر آ جائے۔ اب دل میں تکبر آ گیا کسی اللہ والے سے تو آپ جڑے نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں تو اپنے عمل بھی سارے برباد کر بیٹھا ہوں تکبر کر کے۔ تو اپنے اعمال پہ تکبر نہیں کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، مولا تیرا شکر ہے تو نے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے مرشد اول سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا ان کا خوبصورت کلام ہے، حضرت جب حج کے لیے تشریف لے